نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو ظہبی میں مقیم ایک پاکستانی بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں پچھلے 4 سال سے وسوسے کا مریض ہوں اور بہت زیادہ مجھے طلاق کے وسوسے آتے ہیں۔ ہر وقت میری زبان سے لفظ طلاق ادا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور میں کسی بھی چیز کو دیکھتا ہوں تو مجھے بس طلاق کا ہی خیال آتا ہے۔ یہاں تک کہ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر اگلی گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھتا ہوں اور اس پر جو نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس نمبروں کو میں جب گنتا ہوں تو مجھے یہ وسوسہ آتا ہے کہ اتنی بار طلاق، یعنی اس قسم کے وسوسے مجھے 4 سال سے اتنے آ رہے ہیں کہ ان نے میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وغیرہ سب کچھ محال کر دیا اور زندگی دوبھر کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ کے پاس جب موجود ہوتا ہوں تو میں اپنی زبان کو اپنے دانتوں میں پھنسا لیتا ہوں، بند کر لیتا ہوں اپنے منہ کو، اور اہلیہ کہتی رہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں دل ہی دل میں کہ تجھے اس بات کی کیا خبر کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ نیز یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ وسوسوں نے پریشان کر دیا ہے اور زندگی عجیب ہو چکی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ان وساوس کا کیا حکم ہے اور میرے لیے شریعت کتنی گنجائش دیتی ہے مجھے، اور میرے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہوں گے۔ تو میں شریعت کی روح سے ایک مسئلہ ظاہر کر دوں کہ دیکھیں طلاق جو ہے، طلاق کے اندر یہ بات شرط ہے کہ لفظ طلاق زبان سے ادا کیے جائیں اور اس کے اندر طلاق کی نسبت اپنی بیوی کی طرف صراحتاً یا اشارتاً موجود ہو۔ اگر کوئی شخص بار بار یہ کہے کہ طلاق 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 وغیرہ اپنی زبان سے بھی ادا کرے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ 1 2 3 4 5 طلاق وغیرہ اس طریقے کا لفظ کہتے ہیں تب بھی طلاق نہیں ہوتی۔ 1000 بار طلاق، اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی۔ اور وسوسے کے مریض کے لیے علماء احناف، فقہاء احناف نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان وسوسے سے مغلوب لوگوں کی، کہ جن کی عقل اتنا زیادہ وسوسہ، جس طرح سے انہوں نے مجھے اپنی حالت بتائی، اتنا زیادہ وسوسہ ہو کہ ان کی عقل ہی مغلوب ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دل سے کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں اپنی بیوی کو طلاق دینا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہی محبت کی وجہ ہے کہ شیطان مجھے وسوسوں سے تنگ کر رہا ہے کہ بیوی کو طلاق۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی عقل مغلوب ہو جائے اور وسوسہ ان کی عقل پر غالب ہو جائے، اور ایسا آدمی جب طلاق دے دے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی وسوسے کی وجہ سے، جب وہ طلاق دے رہا ہے کہ کوئی اور ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ طلاق دے رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے جتنے بھی وسوسے کے مریض افراد ہیں وہ اگر وسوسے سے مغلوب ہو جاتے ہیں اس قدر کہ ان کی عقل سلامت نہیں رہتی اور ان کی عقل پر بہت وسوسہ غالب آ جاتا ہے اور وہ طلاق دے دیتے ہیں تو ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو وسوسوں کے امراض سے محفوظ فرمائے، اور جتنے مسلمان وسوسے کے شکار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔